قرآن الٹا پڑھنا۔ اب اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر 2 رکعت میں یہ ترتیب ہوتی ہے۔ آپ 4 رکعت ہی نماز پڑھ رہے ہوں یا 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں، 2 رکعت میں ہر 2 رکعت میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگلی 2 رکعت میں مثال کے طور پر آپ 4 رکعت ہی نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں 4 رکعت، تو پہلی 2 رکعتوں میں آپ کو ترتیب کا خیال رکھنا ہوگا۔ پہلے والی صورت پڑھیں گے اور اس کی اگلی رکعت میں بعد والی صورت پڑھیں گے۔ پھر جب آپ تیسری رکعت پڑھیں گے تو اب آپ کی مرضی، آپ کہیں سے بھی پڑھیں، اور اس کے بعد چوتھی رکعت میں آپ جو تیسری رکعت میں صورت پڑھی تھی اس کے بعد والی پڑھیں گے۔ تو ہر 2 رکعت میں ترتیب کا لحاظ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے نماز شروع کی، اس کو سمجھ لیں کہ نماز شروع کی، فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے سورہ فیل پڑھی، الم تر کیف فعل۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ کی مرضی ہے پورے قرآن سے کہیں سے بھی پڑھیں، آپ کی مرضی۔ تو آپ نے سورہ فیل پڑھ لی، اب آپ اگلی رکعت میں آئے، تب اگلی رکعت میں الم ترا اور اس سے پہلے والی صورتیں نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے بعد والی پڑھیں گے۔ تو اس کے آگے 9 صورتیں ہیں، تو یہ 9 میں سے کوئی بھی آپ پڑھ لیں۔ آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد لی ایلاف قریش، بالکل اس کے ساتھ ہی ہے، 2 رکعتوں میں ترتیب ہو گئی، پہلے والی پڑھی اور دوسری رکعت میں اس کے بعد والی صورت پڑھ لی۔ اب آپ آ گئے تیسری رکعت میں، اب یہ تیسری رکعت آئی ہے، اس میں آپ نے فاتحہ پڑھی اور فاتحہ کے بعد پورے قرآن میں سے جہاں سے چاہیں پڑھیں۔ جیسے یہاں پر تھا، جب نماز شروع کی تھی تو سورہ فاتحہ کے بعد جہاں سے چاہیں پڑھیں، آپ کی مرضی، لیکن پڑھ لیا 1 رکعت میں تو پھر اگلی رکعت میں اس کے بعد والی پڑھیں گے، اس سے پہلے والی نہیں پڑھیں گے۔ اگر پہلے والی پڑھیں گے تو اس کو کہا جائے گا الٹا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ 2 رکعت میں ترتیب ہوتی ہے، تیسری میں پھر واپس ترتیب آ جائے گی۔ اب سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد پورے قرآن سے، سورہ فاتحہ کے علاوہ پورے قرآن سے جو چاہیں پڑھیں۔ آپ نے پڑھ لیا انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الکوثر۔ تب سورۃ الکوثر آپ نے پڑھ لی تو یہ آخر کی 7 صورتیں ہیں، اس میں سے یہ ہے۔ تو اس کے بعد 6 صورتیں اور آتی ہیں۔ تو اس کے بعد والی اگلی رکعت جب آپ چوتھی رکعت پڑھیں گے تو فاتحہ کے بعد سورہ کوثر کے بعد والی پڑھیں گے، سورہ کوثر کے بعد والی صورت پڑھیں گے، تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو قرآن کا جب الٹا پڑھنا، اگر آپ سنتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ بھئی قرآن عظیم کو نماز میں الٹا پڑھنا مکروہ ہے، بندہ گناہگار ہوتا ہے، تو کیا تمام رکعتوں میں ترتیب ہوتی ہے یا کیا ہے؟ تو یہ 2 رکعتوں میں ترتیب ہوتی ہے۔ 2 رکعت میں آپ نے ترتیب کا لحاظ رکھ لیا، پھر اگلی جو 2 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ اپنی نئی ترتیب بنا لیں، کہیں سے بھی آپ پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں، یعنی پہلی رکعت میں آپ نے جو آیت پڑھ لی، قرآن کا جو حصہ بھی پڑھ لیا، آپ دوسری رکعت میں اس کے بعد والا حصہ پڑھیں گے۔ اسی طرح تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد آپ کی مرضی، آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں، بس تیسری رکعت میں جو پڑھ لیا، چوتھی میں اس کے بعد والا قرآن آپ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھو گے، اسی کو ترتیب کہا جاتا ہے۔ تو اس ترتیب کو ترک کرنا یعنی الٹا پڑھنا جو ہے یہ مکروہ ہوتا ہے، اور یہ اکثر افراد کو معلوم نہیں ہوتا۔ پہلے قل ھو اللہ پڑھ لیں گے، پھر انا اعطینہ پڑھ لیں گے۔ اب قل ھو اللہ کی ترتیب بعد میں ہے، وہ آخر میں آتی ہے، اور انا اعطینہ سورۃ الکوثر یہ پہلے آتی ہے۔ اب یہ الٹ کر رہا ہے، ہاں پہلے سورہ کوثر پڑھ لیتا اور دوسری میں اگر سورہ اخلاص پڑھتا تب تو ٹھیک تھا، لیکن یہ پلٹ دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے الٹا قرآن پڑھنا کہلاتا ہے، اور یہ نماز میں مکروہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اب آپ کہو گے میں ترتیب کیسے یاد رکھوں کہ کس کے بعد کون سی صورت آتی ہے، کیسے، کتنا مشکل کام۔ تو یہ مشکل کام نہیں ہے، آخر کی سورہ فیل الم ترا سے لے کر آخر تک یہ 10 صورتوں کے نام لکھ لو اور ایک پرچے پہ، اور یہ 2 4 6 بار آپ دیکھتے رہو، بار بار آپ کو یاد ہو جائے گا کہ کون سی کے بعد کس۔ تو یہ الم ترا سے لے کر آخر والی یہی صورتیں نماز میں لوگ عموماً پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ذرا آپ ترتیب کا خیال رکھ لیں گے۔ یا آخری 4 صورتوں کو لے لیں بھائی، آخری 4 کو لے لیں کہ بھئی یہ 4 جو ہے نا اس سیٹنگ سے ہیں، تو مجھے اسی سیٹنگ سے ان کو پڑھنا ہے ہر 2 رکعت میں، تب بھی بالکل ٹھیک ہوگا۔ اور ترتیب کا خیال جو ہے وہ صرف 2 رکعتوں میں رکھنا ہے، اگلی 2 رکعتوں میں پھر نئی ترتیب آپ بنا سکتے ہیں۔